آپ کے اس تعویل کے مطابق تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشن تک تو یہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں یہ کس طرح اپنے آپ کو اچھا بچہ بن کے دکھائیں؟ ان کے پاس موقع اچھی. اب دیکھیں بات یہ کہ اچھا بچہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو اجازت ملے، آئین ان کو سزائیں نہیں ہوئی، لیکن جو یہ گفتگو کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں اس کی گنجائش ہے. اور اس بیسس پہ شعیب صاحب کی گفتگو جمہوری کر لیں. سر آپ لوگ جمہوری گفتگو کر لیں، نہ اس طرح کی باتیں کریں. کس طرح کریں گے جلسہ؟ سنیں میں نے تقریر کی، سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے. میں نے تقریر کی، میری تقریر کا آپ اٹھا لیں. میرے اوپر کیا چارج ہے؟ میں یہاں 6 دفعہ کورٹ کے آرڈر لیے، این او سی لیا، سارا پروسیس کیا. آپ سے تو ڈنڈا بھی برآمد ہوا تھا نا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہم نے آپ کے ساتھ زیادہ یہ نہ کہیے گا پستول رکھ کے مارا اس کو. ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا. شعیب صاحب باقی I want you to narrate this تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا آپ کے اوپر کیس کیا تھا. آپ کے اوپر ایگزیکٹلی کیس یہ ہوا، 2-3 کیس ہیں دہشت گردی کے. ایک میں تو یہ کہا کہ میں نے وائرلیس سیٹ چھین لیا اور پستول چھین لیا ایس ایچ او سے. دوسرے میں یہ ہے کہ میں نے جو لوگ آ رہے تھے موبائل سنیچر بنا دیا. دوسری جگہ سے جو لوگ آ رہے تھے وہ میری کہنے پہ، ہم نے ان سے پوچھا تم اس راستے سے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں شعیب شاہین نے کہا اس راستے سے تم نے آنا ہے، دوسرے راستے سے نہیں آنا جو کھلے ہوئے تھے. 2 پرچے دہشت گردی کے. تیسرا پرچہ یہ ہے کل امین گنڈا پور کے ساتھ، باقی گور کے ساتھ میں نے وہ پستول سے ایک پولیس والے کی جناب ادھر، مجھے تو وکھی کا یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر رکھا، اور اس سے میں نے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی چھین. اچھا ان کیسز کے اوپر ایک بات میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو کیسز بنتے ہیں کے بارے میں آپ مجھے ایک بات بتائیں. ایک منٹ ہے، یہ ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، آپ تو خیر ویسی جوان ہے، میں اور عامر بھائی جو ہیں وہ تو پھر بھی نہیں، ہم نے تو پہلے اظہار یکجہتی کر دیا. ہم تینوں سے کسی سے بھی اگر شعیب صاحب کشتی کریں نا تو ہم ان کو ٹالیں گے نیچے. اچھا نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرح کی جب ایگزیجریٹڈ ایف آئی آرز کٹتی ہیں افسوس کی بات اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے، حکومت کو نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں بڑی زیادہ جواز تھے مختلف قسموں کی ایف آئی آر کاٹنے کی، وہ کاٹ لیتے ہیں. ایگزیجریٹڈ نہ ہو. مجھے I want to hear وہ ڈنڈا کس طرح برآمد ہوا. قانون کی خلاف ورزی کافی نہیں ہوا، ڈنڈا آپ سے نہیں برآمد ہوا. برآمد ہو گیا. جب وہ بیل میں گئے تفتیشی سے پوچھا کدھر ہے وہ ڈنڈا، جب جج نے پوچھا انہوں نے کہا سر غلطی ہو گئی، ہم نے کوئی برآمدگی نہیں کی. اچھا پھر میں تو مسجد میں بھی جو ہمارا دوست ہوتا تھا جیل میں بھگوئے ایسے پٹوا لیتا تھا. منصور صاحب 9 ایف آئی آر ہیں 8 فروری کے الیکشن جیتنے کے بعد میرے اوپر دہشت گردی کی. یعنی جو بلوچستان میں بیٹھنے والا بلوچستان میں بیٹھنے والا ایک بلوچ بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے، کے پی میں بیٹھنے والا پشتون بھی دہشت گرد ہے. سپریم کورٹ کا وکیل جس نے پاکستان کی تمام بار کونسل بار ایسوسیشن کو ہیڈ کیا ہے میں نے، اور وہ بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے. تو مجھے بتا دیں دہشت گردی کے قانون کا آپ نے کیا کیا، اور جو اینٹی ٹیررسٹ لاز اور اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اگر آپ مقدمات اٹھائیں، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، باقیوں میں یہی ہوگا. 99% دہشت گردی کے وہ مقدمات ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرز. سر اب یہ بتائیے اگر یہ آپ کی ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی ہے. اچھا پھر جو ایک بات کر رہے تھے، دیکھیں واحد لیڈر ہے علی امین گنڈا پور جو ٹرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے، باقی تو سارے کٹ پتلی ہارے ہوئے لوگ ہیں. اچھا اب شہباز شریف ہارا ہوا 17 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. مریم نواز ہاری ہوئی وہاں چیف منسٹر بنی ہوئی ہے. جی یہ آپ کا موقف ہے، آڈٹ کرائیں، آج آڈٹ کرا لیں، ہم غلط ثابت ہو جائیں. اچھا ایک بات بتائیں، آپ کا نواز سنیں میرا سوال سنیں. یہ سارے ہارے ہوئے ہیں، یہ سارے ٹھیک ہے، فارم 47 والے ہیں، یہ سب کے سب. وہ مولانا کے جو 8 ہیں وہ صحیح ہیں؟ مولانا کے 8 کے بارے میں کوئی رائے اس وقت نہیں دے سکتا. دیکھیں